چند لفظوں میں چھپی ہے سب کے دل کی بات. میں دکھاؤں تم کو اردو شاعری کی کائنات. اس میں ہولی اور دیوالی، عید اور رمضان ہے. اس میں تلسی کا ہے خزانہ، اس میں ہی قرآن ہے. کرشن کی لیلا ہے اس میں، بانسری کی تان ہے. سب دھرموں کو ماننے والے رہتے ہیں یہاں ساتھ. میں دکھاؤں تم کو اردو شاعری کی کائنات. ملک چھن چکا تھا، غلامی کا طوق گلے میں ڈال دیا گیا تھا، ذلت و رسوائی کی زنجیریں پاؤں میں حائل ہو چکی تھیں. انگریز فتح مندی کے نشے میں سرشار اجل کی صورت سر پر کھڑے تھے. چنانچہ عزم و حوصلے کی رہی سہی چنگاری بھی مظالم اور مایوسی دونوں کے انبار تلے دب کر رہ گئی. ان حالات میں اردو کی قومی شاعری نے اپنا اہم کردار ادا کیا. ہندوستان کے پرآشوب دور میں سر سید احمد خان جیسی ہماگیر شخصیت رونما ہوئی. وہ ایک وسیع النظر، دور اندیش اور مصالحت پسند انسان تھے. قوم کے ایک سچے درد مند کی حیثیت سے انہیں اس کی زبوں حالی کا شدید احساس تھا. سر سید کی تعلیمی تحریک سے جہاں ایک طرف ذہن و دل میں روشنی پھوٹ رہی تھی اور منزل کا سراغ مل رہا تھا، وہیں دوسری جانب ان کی ادبی تحریک سے دنیائے شاعری میں ایک انقلاب بھی رونما ہو رہا تھا. اور اسی ادبی انقلاب نے شاعروں کے ایک پورے قافلے کو اس امر پر آمادہ کیا کہ وہ وطن کی عظمت کے گیت گائیں. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں. حقیقت تو یہ ہے کہ تعلیمی تحریک کے ذریعے معاشی توانائی کا حصول اور ادبی تحریک کے ذریعے قوم و وطن کی عظمت کا احساس، یہ سب کچھ جنگ آزادی کی ابتدائی تیاریاں تھیں. اور آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ معاشی طور پر آسودہ حال قوم نے کس طرح بیرونی استبداد کا مقابلہ کیا، اور قوم و وطن کے گیت گانے والے یہ شعراء مستقبل کی حریت پسند شاعروں کے لیے کتنے چراغ روشن کر گئے. قومی شاعری سے متعلق میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے لیے ذرا سا بیک گراؤنڈ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ قومی شاعری، یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ کبھی بھی نہیں تھی قومی شاعری، لیکن قومی شاعری کا باقاعدہ آغاز تو سر سید احمد خان کے زمانے سے ہوا، کیونکہ سر سید احمد خان نے 1857 کا مرحلہ جھیلا، خود برداشت کیا انہوں نے، اور قوم کی جو ابتر حالت تھی انہوں نے اس کو بھی دیکھا. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی اب قوم کو جینے کا سہارا کچھ ملنا چاہیے، وہ اتنی دل برداشتہ نہ ہو جائے کہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر ڈالے یا یہ سمجھے کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں رہا، لہذا خود سنبھالنے کی انہیں ضرورت تھی. تو ان کے عناصر خمسہ جو ان کے ساتھ میں لوگ کام کرتے تھے، ان لوگوں کو انہوں نے توجہ دلائی، اور ان شاعروں میں سب سے عمدہ اور ان کے قریبی دوست الطاف حسین حالی تھے، جس سے انہوں نے کہہ کر کے وہ مسدس لکھوائی.
کہ اس میں یہ بتایا جائے. ظاہر ہے کہ سر سید احمد خاں کا تعلق مسلمانوں سے تھا اور 1857 میں مسلمانوں کا بہت بھاری نقصان ہوا تھا. ایک تو اس بات کی یہ نمایاں ہے کہ 1857 میں حکومت مسلمانوں ہی کی تھی، مغلوں کی حکومت تھی، تو وہ حکومت کا تاج بھی انہی کے ہاتھوں سے گیا تھا. وہ جنگ بھی بخت خاں نے لڑی تھی کہ جو کامیاب نہ ہو سکی 1857 کی، تو اس میں بھی ان کا بڑا بھاری نقصان ہوا. تو ان کو ذرا سا سہارا دینے کی، ان کے زخموں پہ پھائے رکھنے کی ضرورت تھی، جو سر سید احمد خاں جیسے بصیرت انگیز لوگوں نے یہ کام کیا اور کہا کہ بھئی یہ جنگ و جدال اور ان سب چیزوں سے کام چلنے والا نہیں ہے. تم اپنی صلاحیتوں کو پہچانو. کوئی جنگ یا فساد یا جھگڑا یہ سب چیزیں انہی سے کامیابی نہیں ہے. کامیابی کے دوسرے ذرائع بھی ہیں. تمہارے اندر بہت صلاحیتیں ہیں. تم اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو پہچانو اور ان کو بروئے کار لاؤ. تو اس میں الطاف حسین حالی قومی شاعری میں سب سے زیادہ پیش تھے اور انہوں نے مسدس حالی لکھائی. اردو دو قوموں، دو تہذیبوں اور دو زبانوں کے اختلاط کا نتیجہ ہے، اور اس میں ان تہذیبوں کے عناصر باہم مل کر گنگا جمنی بہار دکھاتے ہیں. امیر خسرو ہندوی قدیم اردو ہندی کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے ہندوستانی ہونے پر خصوصیت کے ساتھ فخر و ناز کیا ہے. گو امیر خسرو ترکیون نسل تھے، لیکن اسے انہوں نے کبھی ذریعہ افتخار نہیں بنایا. نہ سپہر اور قرآن السعدین ان کی تاریخی مصنوعوں میں خاص مرتبہ رکھتی ہیں. ان میں انہوں نے متعدد اشعار میں اپنے ہندوستانی ہونے کا ذکر کیا ہے. اس میں ہندوستان کے پھولوں اور پھلوں کی خوبی اور لطافت اور یہاں کی آب و ہوا کی تعریف کی ہے. وہ ہندوستان کے عاشق صادق اور سچے وطن پرست تھے. ان کی شاعری میں جہاں جہاں ہندوستان کا ذکر آیا ہے ان کی روح وجد میں آ جاتی ہے. ایک جگہ اپنی پیدری زبان ترکی اور فارسی پر ہندوی کو ترجیح دی ہے. اسبات گفت ہند بہجت کے راج است، بر پارسی و ترکی از الفاظ خوشگوار. قلی قطب شاہ کا کلام دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس ملک کے مناظر، سیرگاہوں اور تہذیب و تمدن سے گہری محبت تھی. وہ یہاں کے باغوں، پھولوں، تہواروں اور کھیل تماشوں کے بھی دلدادہ ہیں. بسنت، بہار اور برسات کے موسم انہیں خاص طور پر پسند تھے. محمد حسین آزاد کو جس طرح نظم گوئی اور نئے تصور ادب کو پھیلانے میں اولیت حاصل ہے، اسی طرح اردو میں قومی و وطنی منظومات کی داغ بیل ڈالنے کا صحرا بھی انہی کے سر ہے. انجمن پنجاب کی بنیاد ڈال کر اور جدید شاعری کا سنگ بنیاد رکھ کر وہ ایسی راہ اختیار کرتے ہیں جس پر چل کر قوم کے شعور و ادراک کو بیدار کیا جا سکے. وہ کہتے ہیں، میں پوچھتا نہیں ہرگز تمہارا نام ہے کیا، نہ یہ کہ نام بزرگوں کا اور مقام ہے کیا. تمہارے کام گر اچھے تو نام اچھے ہیں، گھرانے اچھے، گھر اچھے، تمام اچھے ہیں. آزاد اپنی نظموں کے ذریعے قوم میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنے کی بھی مسلسل کوششیں کرتے نظر آتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال نکالا، البلاغ نکالا. اس سے پہلے حسرت موہانی نے اردو معلیٰ نکالا. اور یہ سارے اخبار جو ہیں، رسالے اور اخبار جو ہیں، یہ ضبط کیے گئے، ان کے مدیروں کو سزائیں دی گئیں، جلا وطن کیے گئے. اور الہلال کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو ہماری تحریک آزادی کے لیے سور کی حیثیت رکھتا ہے جی، جس نے سوتوں کو جگہ دیا، بے حصوں کے اندر کو بے حصوں کو حساس بنا دیا جی.
اور ہندوستان کے اندر ایک نئی بیداری پیدا کر دی. پھر یہ ہماری تحریک آزادی تھی جسے انقلاب زندہ باد جیسا نعرہ کس زبان نے دیا؟ اردو نے دیا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ رام پرساد بسمل نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھانسی کے پھندے کو چومتے وقت کیا کہا تھا؟ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. بھگت سنگھ کی تحریریں کس زبان میں ملیں گی آپ کو؟ اردو زبان میں ملیں گی. لالا لاجپت رائے کس زبان کا اخبار نکالتے تھے؟ اردو کا اخبار نکالتے تھے. تو ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اردو صحافیوں نے، زمیندار والے ہوں، مدینہ والے ہوں، اس تمام ایک پوری کہکشاں ہیں بنگال سے لے کے اور پنجاب تک، اور کشمیر سے لے کے اور نیچے تک، جنہوں نے کہ ان آزادی کی تحریک کو پروان چڑھایا اور سرفروش جو تھے ان کو اپنے صفحات پر جگہ دی. آزاد نے مردہ قوم میں عزت و ہمت کی جوت جگائی ہے. ذرا سنیے اور محسوس کیجئے کہ اس میں کیسی کڑک، کیسی گمک، کیسا ولولہ اور کیسا جوش بنا ہے سامنے کھلا ہوا میدان، چلے چلو باغ مراد ہے ثمر افشاں، چلے چلو دریا ہو بیچ میں کہ بیاباں، چلے چلو ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی، ہاں چلے چلو چلنا ہی مصلحت ہے میری جان، چلے چلو. میر کے بارے میں مشہور ہے کہ میر نے غزلیں نہیں کہیں، دل اور دلی کے مرثیے کہے ہیں. دلی شہر کو وہ طلسمات اور یہاں کے کوچوں کو اوراق مصور کہتے تھے. دلی کے نہ تھے کوچے، اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. ہر روز نیا ایک تماشا دیکھا، ہر کوچے میں 100 جوان رانا دیکھا. دلی تھی طلسمات کہ ہر جاگا میر ان آنکھوں سے، آہ ہم نے کیا کیا دیکھا. ہفتے اقلیم ہر گلی ہے کہیں، دلی سے بھی دیار ہوتے ہیں. لگ بھگ اسی زمانے میں آگرے کی گلی کوچے نذیر اکبر آبادی کی آواز سے آشنا ہو رہے تھے. نذیر کو ہندوستان کے ذرہ ذرہ سے عشق تھا. ہندو اعتقادوں، کرشن سے متعلق روایتوں، بسنت، ہولی، دیوالی، دسہرہ اور راکھی وغیرہ تہواروں پر نذیر نے جو نظمیں کہی ہیں، یہ سب ان کی وسیع المشربی، حب الوطنی اور رواداری کی مظہر ہیں. یاد آتا ہے ہمیں جب وطن اپنا، تو نذیر سر کو حسرت سے پٹک کہتے ہیں ہم ہائے نذیر. نذیر اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے تاج محل کی تعریف میں نظم کہی ہے. انہیں اس عجوبہ روزگار کی جمالیاتی عظمت کا پورا احساس ہے اور وہ اس کی لطافت و صنائی پر بجا طور پر فخر و ناز کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یوں تو دنیا میں عمارتوں کی کمی نہیں، لیکن تاج کی خوبیاں کچھ اور ہی ہیں. تاج محل نذیر کو اس لیے بھی عزیز ہے کہ یہ شاہکار ایک ہندوستانی تاجدار کے تخیل اور ہندی کاریگری کی مشترکہ محنتوں کا ثمرہ ہے. بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک دہلی میں سیاسی ابتری اور معاشی پریشانی کے باوجود کئی باکمال اور یگانہ روزگار شاعر جمع ہو گئے تھے. غالب اور شیفتہ دہلی کی محفلوں کی جان تھے. غالب ہر چند کے ایرانی تیغ ادا کے کشتہ تھے اور اپنے تورانی نژاد ہونے پر فخر و ناز کرتے تھے، لیکن ہندوستان سے بیگانہ محض تھے ایسا بھی نہیں.
غالب کو ہندوستان سے بے پناہ محبت تھی اور اس کا لاجواب اظہار ان کے اس قطعے میں ہوا ہے۔ یہ قطعہ انتقال سے کچھ پہلے رسالہ دہلی سوسائٹی میں شائع ہوا تھا۔ ہندوستان کی بھی عجب سرزمی ہے جس میں وفا وہ مہر و محبت کا ہے وفور، جیسا کہ آفتاب نکلتا ہے شرق سے، اخلاق کا ہوا ہے اس ملک سے ظہور، ہے اصل تخم ہند سے اور اس زمین سے، پھیلا ہے سب جہان میں یہ میوہ دور دور۔ آزادی کی جنگ میں اردو اخبارات اور مسلم علماء نے اہم کردار ادا کیا اور اپنی جان کی بازی تک لگا دی۔ شبلی نعمانی کو اسلامی اقدار و روایات کا لحاظ اس حد تک تھا کہ وہ کسی بیرونی سہارے کے بغیر ترقی کی منزلیں طے کرنے کا دمخم رکھتے تھے۔ اپنے ہی ہاتھ میں ہے عقدہ کشائی اپنی، کیا زمانے کا گلہ چرخ کا شکوہ کیسا، دیکھنا آپ کھڑے ہوں گے ہم اپنے بل پر، غیر سے چارہ نوازی کا تقاضا کیسا۔ سرور جہان آبادی وطن کی محبت میں سرشار نظر آتے ہیں۔ ان کا دریافت شدہ نسخہ حب الوطنی کی ایک نادر مثال ہے، ذرا اس کی جھلک بھی دیکھتے چلیں۔ پھولوں کا کنج دلکش بھارت میں ایک بنائیں، حب وطن کے پودے اس میں نئے لگائیں، مل مل کے ہم ترانے حب وطن کے گائیں، بلبل ہیں جس چمن کے گیت اس چمن کے گائیں۔ پنڈت برج نرائن چک بست بھی قومی و ملی شاعری کے مروجہ ڈھانچے کو برقرار رکھتے ہیں اور ماضی کی تہذیبی روایات کے مٹنے پر نوحہ خواں نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس خاک کے دل نشیں سے چشمے ہوئے وہ جاری، چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری، سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر طاری، چشمے چراغ عالم تھی سرزمی ہماری، شمع ادب نہ تھی جب یونان کی انجمن میں، تاباں تھا مہر دانش اس وادی کہن میں۔ کہ اردو زبان جو ہے وہ بنیادی طور پر چونکہ کسی ایک فرقے کی زبان نہیں تھی، اس لیے سب نے مل کر، اور لنگوا فرینکا کی حیثیت رکھتی تھی اس زمانے میں، اس لیے اس کا فائدہ ہوا۔ آپ ہندوستان میں آزادی کے بعد بھی جو سنیما سامنے آیا اور اس سنیما نے آزادی سے متعلق جو فلمیں بنائی ہیں، اس کی زبان اور بیان کو، ڈکشن کو دیکھ لیجئے آپ کو کس میں ہے۔ تو اس اعتبار سے اردو زبان جو ہے اس کا غیر معمولی حصہ رہا ہے۔ جی گوپال کرشن گوکھلے جیسے لیڈر پر آپ چک بست کی نظم پڑھیے، اور نظم چک بست کی قومی شاعری پڑھیے، تلوک چند محروم کو پڑھیے، جی اور دوسرے لوگوں کو پڑھیے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک آگ تھی جو کہ سلگ رہی تھی اور سلگائی جا رہی تھی۔ اقبال کو دیکھیے، جی اقبال کو دیکھیے نا، جی تو غلامی کے خلاف اقبال جس طرح سے شاعری کر رہے تھے، اس کا غیر معمولی اثر ہوا۔ سبھاش چندر بوس جیسے مجاہد آزادی کی آرزو بھی یہی تھی۔ ان کے نزدیک قوم کی غفلت و افسردگی کے علاج کے لیے یہی نسخہ تیر با ہدف ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کی یہ تمنائے دل ان اشعار کے قالب میں کچھ اس طرح ڈھلتی ہے۔ اے سور حب قومی اس خواب سے جگا دے، بھولا ہوا فسانہ کانوں کو پھر سنا دے، مردہ طبیعتوں میں افسردگی مٹا دے، اٹھتے ہوئے شرارے اس راکھ سے دکھا دے، حب وطن سمائے آنکھوں میں نور ہو کر،
سر میں خمار ہو کر دل میں سرور ہو کر۔ اقبال کی وطنی نظموں میں بھی ماضی کی عظمت کا احساس پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال نظم ہمالیہ کی آخری بند سے دی جا سکتی ہے۔ اے ہمالیہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکنے آبائے انسان جب بنا دامن تیرا۔ کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازۂ رنگے تکلف کا نہ تھا۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ اقبال نے اس دور میں سیاسی منزل کی نہ صرف نشاندہی کی تھی بلکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے زاد راہ بھی تجویز کیا تھا۔ ایک طرف تو وہ قوم کو عمل کا یہ پیغام جاں فضا سنا رہے تھے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے، تو دوسری طرف آپس کی نااتفاقی کو ختم کر کے محبت کا جذبہ پیدا کرنے کا درس بھی دے رہے تھے۔ جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں، غلامی ہے اسیر امتیاز ماں تو رہنا، شراب روح پرور ہے محبت نوے انسان کی، سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جام و صبح رہنا، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ ایک فلسفے کی ایک شق ہے جو اقبال نے پیدا کی، حرکت و عمل کو وہ بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تمہاری بے عملی نے یہ دن دکھائے ہیں جو تم دنیا میں ذلیل اور خوار ہو کر رہ گئے ہو، تم عمل چھوڑ دیا، تم نے حرکت ختم کر دی ہے، اس لیے اس نتیجے کو انجام کو پہنچ گئے ہو۔ اگر تم اب بھی اچھے عمل کرنے شروع کر دو تو اچھائی کی طرف راغب ہو سکتے ہو، اچھے نہ۔ تو ان کا تو فلسفہ انقلاب بھی انہی کا دیا ہوا ہے، صحیح معنوں میں جوش کو بھی شاعر انقلاب کہتے ہیں، لیکن جوش تو اقبال بہت اس زمانے میں کافی بڑے تھے جب اقبال جوش ملی آبادی بچے تھے، تو اس زمانے میں اقبال نے یہ تصور دیا تھا، اور اپنی شاعری میں حرکت عمل تبدیلی اچانک اس کے بہت فائدے تھے، کیونکہ اقبال فلسفے کے تو طالب علم تھے ہی، اور فلسفی ان کی یہ تھی کہ کوئی بھی چیز کسی ایک حالت پر نہیں رہتی، اس میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے، اور اس سے آدمی کو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اردو کے شاعروں نے ماضی کی عظمتی رفتہ کو اجاگر کر کے اسلامی اقدار و روایات کو زندہ و تابندہ کر کے حب الوطنی کے جذبے کو ابھار کر علم و فن کے حصول کی ترغیب دے کر اتحاد و اتفاق کے گن گا کر اور عمل کا پیغام جاں فضا سنا کر جو خدمات سر انجام دی ہیں، انہیں نہ صرف قومی تاریخ میں نمایاں جگہ ملے گی بلکہ تاریخ ادب اردو میں بھی وہ حرف زر سے لکھی جانے کی مستحق ٹھہریں گی۔ دراصل یہ اردو شاعری کی قوت اور اس کا کردار ہی تھا جس نے ہندوستان میں آزادی کی لہر کو توانائی بخشی۔ اردو شاعری اسی حوالے سے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ منقبت اور نعت ہے اس میں، اور ہے حمد و ثنا، اس میں بھجن ہے میرا کا اور سرسوتی کی وندنا، اس میں خسرو کے نغمے اور نانک کی وانی یہاں، سچ بتاؤں ان سے مل کر مسکراتی ہے حیا، میں
دکھاؤں